ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے تبھی اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے میرے پاس بولنے کا، اس لیے تمہید میں زیادہ نہ جاتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کا آج پوری دنیا میں نام اور چرچا ہے، تو گراوٹی نہیں ہے، کیا بات ہے، بلکہ آپ نے کام کیا، اور یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب آدمی کام کرتا ہے تو نام اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں پر اس موقع پر مجھے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ جاتا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام جب بھی دین کا کرو تو نام اور شہرت کی نیت سے نہ کرو، کہ نام اور شہرت کی نیت سے جب دین کا کام کرو گے تو محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ ریاکاری کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ بلکہ کام جب دین کا کرو تو اس میں نام اور شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، تمہاری نیت اللہ کی رضا ہوگی اور نام تو اپنے آپ ہو جائے گا۔ جب کام کرو گے تو نام تو اپنے آپ ہو جائے گا، اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت نام کی نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، بلکہ نیت اللہ کی رضا کی۔ کوئی بھی دین کا کام کرو ہمیشہ اس میں نیت اللہ کی رضا ہو، انما الاعمال بالنیات۔ تو جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو قبول فرما لیتا ہے، اور جب کام کو قبول فرما لیتا ہے تو نام صرف دنیا ہی میں نہیں ہوتا، زمین کے اوپر ہی نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے نیچے جانے کے بعد نام اور زیادہ ہوتا ہے۔ یقین مانے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے چند رسائل چھپے تھے، اور فتاوی رضویہ کی صرف پہلی جلد چھپی تھی بس، اور اتنے ہی سے علماء عرب و عجم پکار اٹھے کہ قسم خدا کی یہ مجدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء عرب و عجم پکار اٹھے، جب آپ اعلیٰ حضرت پہلا حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے تو وہاں کے جو مالکیوں کے مفتی اعظم تھے ان سے اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوئی، تو علمی بات چیت ہونے لگی عربی زبان میں، کچھ دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ وہ مکہ معظمہ میں اس وقت سنیوں کی حکومت تھی، ترکی تھے۔ انہوں نے جب اعلیٰ حضرت سے بات چیت ہوئی تو فرمایا، اس وقت یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نوجوان تھے، وہ بوڑھے تھے، اور علماء عرب وہ بھی حرمین شریفین کے علماء، وہ بھی مفتی اعظم، کتنے بڑے درجے مرتبے پر تھے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے اس کا نام سنا تھا اور اس کے چند رسالوں کا مطالعہ بھی کیا تھا، مجھے کسی نے دیا تھا، میں نے اس کے چند رسالوں کا بھی مطالعہ کر لیا تھا، لیکن آج جب اس سے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسائل شریعت اس کے بدن سے چھلک رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ندی سے پانی چھلکا کرتا ہے، چھلک چھلک کے بہتا ہے، اسی طرح مسائل شریعت اس کے بدل سے چھلک رہے. بریلی اور اطراف کے لوگوں کا لازم ہے کہ سفر کر کر کے اس کے پاس جائیں اور جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس سے علم حاصل کریں. سبحان اللہ. لیکن کا تاثر ہے یہ عرب کے مفتی اعظم، حرم کے مفتی اعظم کا تاثر. اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ طواف کر کے مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو پڑھ رہے تھے تو اسی راستے سے جو مفتی اعظم شافعی حضرات کے جو مفتی اعظم تھے وہ جا رہے تھے، اور وہ عالم کے ساتھ ساتھ صاحب کشف ولی بھی تھے. اتفاق سے جب ان کی نظر اٹھی اور اعلیٰ حضرت کے چہرے پر پڑی تو کھڑے ہو گئے، اور جب تک اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے. ان کی بھی اس وقت کافی عمر ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت نوجوان تھے. جب اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو بلایا اپنے قریب. جب اعلیٰ حضرت گئے تو فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم میں تیری پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، میں تیری پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. تجھ سے ایک بہت بڑا عالم سیراب ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پہ لے گئے اور اعلیٰ حضرت کی عزت افزائی کی. مکہ معظمہ کے علماء فرماتے ہیں یہاں کے بڑے بڑے علماء کی زیارت دنیا سے لوگ خود کرنے آتے ہیں. کیا بات ہے. ساری دنیا کے علماء اور مشائخ یہاں کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی زیارت خود کرنے آتے ہیں. مگر خدا جانے کیا بات ہے کہ بریلی کا ایک احمد رضا نام کا گیا ہے کہ جدھر سے چلتا ہے بڑے بڑے علماء اس کی زیارت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب صرف اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی جلد اول چھپی. اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. اب 12 جلد تو چھپی گئی ہیں، 30 اور چھپی. اعلیٰ حضرت کو دبانے کی کوشش کرنے والوں تاج الشریعہ کے جنازے نے فیصلہ کر دیا. شریعہ کے جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارا کلام رکھا ہی رہ جائے گا. اہل سنت نہ بریلی کو چھوڑے ہیں نہ چھوڑے. پوری دنیا میں اس دور میں میں اپنی معلومات کے مطابق بتا رہا ہوں 3 کروڑ سے زائد کا مجمع پوری دنیا میں اربوں عجم میں کسی پیر کے جنازے میں ہوا ہو تو بتاؤ. کسی عالم کے جنازے میں ہوا ہو تو بتاؤ. پوری سنت میں زلزلہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا تو نادانوں مجدد کو چھپایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے. تب ایک دن
جلد چھپی تھی اب 30 جلد چھپ چکی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتاؤ گے؟ 1831 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے حقیقی دادا حضرت علامہ مفتی رضا علی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی میں دارالفتہ کی بنیاد رکھی اور 1831 ہجری سے اب تک بریلی میں ساری دنیا سے استفتے آتے ہیں اور شرعی مسائل حل کیے جاتے ہیں. شرعی مسائل حل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس دارالفتہ میں اعلیٰ حضرت کے والد محترم امام المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور روز جو ہے تو فتویٰ لکھتے رہے. اب ان کی میں تعریف کیا کروں, ان کے فضائل کیا بیان کروں, جس کے شاگردوں میں اعلیٰ حضرت جیسے ہوں. کیا بات ہے. بے شک بے شک. جس کے شاگردوں میں اعلیٰ حضرت جیسے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بیٹا باپ سے نہیں پڑھتا, دوسروں سے پڑھ لیتا ہے. جی حق ہے. بیٹا باپ سے نہیں پڑھتا, دوسروں سے پڑھ لیتا ہے. مگر وہ بیٹا کیسا تھا کہ باپ سے پڑھ کر اعلیٰ حضرت ہی نہیں بنا, مجدد بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیٹا کیسا تھا کہ باپ سے پڑھ کر حضرت ہی نہیں بنا, اعلیٰ حضرت بن گیا. اور وہ باپ کیسا تھا کہ بیٹے کو پڑھا کر عالم ہی نہیں بنایا, مجدد بنا دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بعد پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت علامہ حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس عالم دین کا نام ہے جو حضور مجاہد ملت جیسے مجاہد کے مرشد اجازت. سبحان اللہ. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تربیت کی کہ تاحیات فتویٰ لکھتے رہے. تاحیات فتویٰ لکھتے رہے. حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جب بڑے بڑے علماء کی محفل علم سرگرم ہوتی تو آپ پھر بدیہا عربی زبان میں اشعار کہتے تھے. یعنی بغیر سوچے سمجھے عربی زبان میں اشعار کہتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں. اور دوسرے صاحبزادے جو بڑے صاحبزادے 17 سال چھوٹے تھے عمر میں, جن کا نام حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا سبحان اللہ. المعروف بہ مفتی اعظم ہند, ان کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدی سرکار ابو حسین نوری مارہ ربی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینہ کی عمر میں منہ میں ہاتھ ڈال کے مرید کیا تھا. سبحان اللہ. اور کہا تھا کہ احمد رضا تمہارا یہ بیٹا پیدائشی ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا یہ بیٹا پیدائشی ولی ہے. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے درس گاہ کے اندر, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور حافظ ملت کی درس گاہ میں حضرت علامہ قمر السما صاحب, حضرت علامہ ارشد القادری صاحب, شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب, محدث کبیر حضرت علامہ دار مصطفیٰ صاحب جیسے لوگ پڑھتے تھے. اس وقت جب حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا درسگاہ میں کہ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تو بولو سبحان اللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور حافظ ملت بانی جامعہ شرفیہ مبارک پور
آپ نے فرمایا تھا مفتی اعظم ہند قسم خدا کے ولی ہیں، قسم خدا کے ولی ہیں، قسم خدا کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بریلی شریف میں دارالفتا میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل شریعت و طریقت حل کرتے رہے، اور ان کے بعد ان کے جانشین بن کر تاج الشریعہ امام الفقہا سبحان اللہ استاد العلماء شیخ المشائخ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیرالہ ایک صوبہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ چلتا ہے اہل سنت کا، جس کا نام ہے الثقافۃ السنیہ۔ اس کے سربراہ اعلیٰ شیخ ابو بکر صاحب ہیں۔ تاج الشریعہ کے تیجا میں یہ جب گئے تو تیجا کے بعد انہوں نے فرمایا او لوگوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما کا نام تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ مذہباً شافعی معلوم ہے کہ تاج الشریعہ صرف حنفیوں کے رہنما انہیں اپنا سب سے بڑا رہنما مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ۔ حضور تاج الشریعہ 23 نومبر 1942 عیسوی میں پیدا ہوئے، مطابق 14 ذی القعدہ 1361 ہجری تو پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حجت الاسلام یعنی اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور تاج الشریعہ کے سگے دادا ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کے سگے نانا ہیں۔ والد محترم کا نام حضرت مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا رحمۃ اللہ علیہ جو حجت الاسلام کے ساتھ دادے تھے، اس لیے اس مناسبت سے آپ کا نام حضور تاج الشریعہ کا نام اسماعیل رضا رکھا گیا، عرفی نام اختر رضا اور حقیقی نام محمد رکھا گیا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا یہ دستور ہے کہ جس بچے کا بھی جو بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے، اور محمد ہی پر عقیقہ ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فضل الرحمان اسلامیہ کالج بریلی شریف میں آج بھی بہت مشہور ہے۔ وہاں پر آپ نے 8ویں کلاس تک ہندی، انگلش اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد منظر اسلام میں داخلہ لے کر فضیلت تک علم پڑھا، اور اس کے بعد چونکہ مفسر اعظم نے حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب مصری کو مصر سے منظر اسلام میں بلایا تھا عربی ادب کے لیے، جو عربی ادب کے بڑے ماہر مدرس تھے، اور حضور تاج الشریعہ ان سے بہت قریب تھے۔ عربی زبان میں مہارت اور کمال حاصل کرنے کا شوق حضور تاج الشریعہ کو بچپن سے تھا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں صبح فجر کے فوراً بعد مولانا عبدالتواب صاحب کی خدمت میں ہندی اور اردو پیپر لے کر حاضر ہو جاتا، اور ان کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے مولانا عبدالتواب صاحب کو سناتا، اور جہاں غلطیاں ہوتی وہ اس کی اصلاح کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے مجھ کو عربی زبان میں لکھنے میں بھی کمال حاصل ہو گیا، اور پڑھنے میں بھی کمال حاصل ہو گیا، اور بولنے میں بھی کمال حاصل ہو گیا۔ جامع ازہر جانے سے پہلے ہی حضور تاج الشریعہ عربی، فارسی اور انگلش میں کمال حاصل کر لیا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہاں ہندوستان میں
8ویں درجے تک ہندی اور انگلش پڑھنے والا بچہ یورپ جا کر یورپ والوں کے سامنے انگلش بولے اور ان کی انگلش سمجھ لے، یہ محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اتنا سخت ہے کہ جب تک یہاں کا اچھا ماہر ٹیچر منجھا ہوا انگلش زبان کا وہاں جا کر 1-2 سال نہ رہ لے، ان کے لب و لہجہ سے واقف نہ ہو جائے، تب تک ان سے انگلش زبان میں نہ بات کر سکتا نہ ان کی سمجھ سکتا۔ مگر تاریخ شاہد ہے حضور تاج الشریعہ 8ویں درجے تک پڑھنے کے علاوہ کسی سے انگلش نہیں پڑھے، اور آپ جب انگلش ممالک جاتے یورپ وغیرہ تو وہاں بڑے بڑے ماہرین کے سامنے انگلش زبان میں تقریریں کرتے اور جلسے کے بعد انگلش میں ہی لوگوں کو مرید کرتے۔ اگر کوئی آتا انگلش میں بات کرنے تو آپ اس سے انگلش میں بات کرتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ 40 علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ 40 علوم و فنون میں آج علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگ غیر تو غیر اپنے بھی کہہ دیا کرتے ہیں حضور تاج الشریعہ کیا ہیں، ایک عالم ہی تو تھے، اتنا کیوں شور شرابہ مچا رہے ہو؟ ایک عالم ہی تو تھے۔ میں کہتا ہوں تم بھی تو ایک عالم ہی ہو، تم 40 علوم و فنون میں مہارت کیوں نہیں حاصل کر لی؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تم کسی نہ کسی ایک فن میں ماہر ہوتے ہو، یا تو نحو میں، یا صرف میں، یا فقہ میں، یا منطق میں، یا بلاغت میں، مگر تاج الشریعہ 40 علوم و فنون میں مہارت رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، ایک ولی اور بزرگ کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سینہ دنیاوی لالچ سے بالکل پاک ہو، کیونکہ لالچی ولی نہیں ہو سکتا، لالچی ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کے سینے کو لالچ سے بالکل پاک کر دیا۔ اور سنیے، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی کی ایک شان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس صفت سے بھی تاج الشریعہ موصوف تھے، اس صفت سے بھی موصوف تھے۔ اب سنیے، جب 1975 میں نسبندی کا قانون نافذ ہوا کہ 2 بچوں سے زیادہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، جس کے 2 بچے ہو گئے ہیں اس کو پولیس والے پکڑ کے زبردستی نسبندی کرواتے تھے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ حکومت کے دباؤ میں یا حکومت کے خوف سے دارالعلوم دیوبند سے دارالعلوم دیوبند کے منیجر نے قاری طیب نے یہ بڑا فتویٰ شائع کیا تھا کہ نسبندی جائز ہے۔ ادھر جامع مسجد کے امام عبداللہ بخاری نے اعلان کیا تھا نسبندی جائز ہے، اور پورے ہندوستان میں ایک حیران سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس اضطرابی اور بے قراری کی کیفیت میں آج جو خانقاہ والے کہتے ہیں بریلی میں کیا رکھا ہے، آج جو مدرسے والے کہتے ہیں بریلی میں کیا رکھا ہے، مسلمانوں یاد رکھو یہ اندرا گاندھی کے گھر سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ حکومت کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو پیپر کے نامن نگاروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں پیپر والے آ جائیں کیا سوال کر دیں
زبان میں کیا نکل جائے، پیٹھ پہ ڈنڈا رکھے، گرفتار ہو، جیل کی ہوائیں کھانی پڑی۔ جس طرح عوام اہل سنت ہمیشہ اپنی کشتی کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بریلی کی طرح نہارتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے کہ بریلی سے کیون ہار آئے گا۔ اب آپ غور کرو، آج جو خانقاہ والے مدرسے والے کہتے ہیں بریلی نے کیا رکھا ہے، نادانو تم تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بلوں میں گھسے تھے۔ ایسا نہیں ہے، سوال تمہارے بھی دارالمفتہ گیا تھا۔ جی حق ہے، سوال تمہارے بھی دارالمفتہ گیا تھا، تمہارے بھی دارالمفتہ گیا تھا سوال، مگر تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا جو حکومت کے خلاف فتویٰ کو۔ مگر جب مفتی اعظم کی بارگاہ میں سوال کا انبار لگ گیا، سوال کا انبار لگ گیا تو مفتی اعظم نے کہا اختر رضا سامنے آؤ، اختر رضا سامنے آؤ، دنیا میں ایک بار پیدا ہونا ہے، بار بار نہیں پیدا ہونا۔ زندہ باد زندہ باد۔ بریلی ہمارے کیول ہار تھا، کیول ہار ہے، رہے گا۔ حق ہے، سامنے آؤ، پیدا ایک بار ہونا ہے، مرنا ایک بار ہے، بندی حرام ہے، اور ایک وجہ سے نہیں کئی وجہ سے حرام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعظم ہی بول رہے ہیں اور تاج الشریعہ لکھ رہے ہیں، تاج الشریعہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ تیار ہو گیا تو حضور مفتی اعظم نے اس پر تصدیق کیا۔ قاضی اہل سنت قاضی عبدالرحیم صاحب علیہ رحمان نے اس پر تصدیق کیا، اور دیگر اکابر اہل سنت نے تصدیق کیا، اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ شائع ہوا، جب یہ فتویٰ پورے ملک میں شائع ہوا، یہ کون ہے اختر رضا؟ یہ کون ہے اختر رضا جس نے فتویٰ لکھا اور احمد رضا کے بیٹے کے اندر ہمت کیسے پڑی تصدیق کرنے کے لیے؟ بریلی کے ڈی ایم کو آرڈر دیا گیا اور مفتی اعظم کو گرفتار کر کے اور کوڑے لگاتے ہوئے جیل تک لے جاؤ اور جیل میں چھوڑ دو۔ اختر رضا اور جتنے لوگوں نے اس پر تصدیق کی ہے سب کو گرفتار کر کے اور مارتے ہوئے جیل تک لے جاؤ، لے جا کر چھوڑ دو جیل میں۔ جیسے ہی بریلی میں یہ اعلان ہوا تو حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کے ساتھ گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ پورے شہر بریلی کے مسلمان سر میں کفن باندھ کر اور گھر سے نعرہ لگاتے ہوئے نکل پڑے، بریلی کی گلیوں میں سنیوں کا خون بہے گا، اس کے بعد احمد رضا کا بیٹا
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ग्रामीण जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुबारक दारुल काजी शहर रीवा बार बार इशारा कर रहे हैं कि बाद में खाने का भी इंतजाम है, लोग भूखे हैं। और मैं सोच रहा हूं कि जब भूखे में इतनी तेज आवाज निकल रही है, ये खा लेंगे तब तो छोड़ेंगे ही। हक है। अगर इनको भूख का एहसास होता, अगर इनको भूख का एहसास होता, आला हजरत की मोहब्बत जब सीने में मचलने लगती क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की मोहब्बत सीने में मचलने लगे तो भूख कहाँ लगती? क्या बात। 1995 में हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो अपने आदमियों को भेजा, और ये वही वजीर आजम हैं जिनकी वजारत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। इन्होंने भेजा ताज शरिया के पास, दोनों आए और आने के बाद ताज शरिया से मिले। मैं आपको बताता हूं कि वली की सिफत क्या होती, जिसकी हुकूमत में रहता है उसी से नहीं डरता। क्या बात है, बेशक। जिसकी हुकूमत में रहता है उसी से नहीं डरता। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, मगर आपकी भूख का भी लिहाज है। तो हुजूर ताज शरिया को पैगाम पहुंचाया ऐसा है कि वजीर आजम के दिल में आपकी बड़ी अकीदत है, वो आपसे बहुत मुतासिर है और वो चाहते हैं कि हम आपसे मुलाकात करें। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके दर पर खुद हाजिर हो और आपसे मुलाकात करें। हुजूर ताज शरिया ने फरमाया, हमको हमारे बुजुर्गों ने जो जिम्मेदारी दी है, हमको उसी से फुर्सत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत कहाँ, हमको हमारे बुजुर्गों ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उसी से फुर्सत नहीं। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि वजीर आजम के हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस हैं, इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा उनसे नाराज है। ऐसे हालात में मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। आज देखते हो नेताओं के पीछे कैसे भागते हैं लोग, जी है ना? लेकिन ताजुल शरिया का इस्तिगना देखो, ताजुल शरिया की बेनियाजी देखो। एक अल्लाह वाले की यही शान होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। एक अल्लाह वाले की यही शान होनी चाहिए। एक दरवेश रास्ते में बैठा हुआ था, जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह की सवारी गुजरने वाली है, वैसे तो यूं ही बैठा हुआ था, जब सुना कि इसी रास्ते से बादशाह की सवारी गुजरने वाली तो पैर को फैला दिया। अब जब वजीरों को मालूम हुआ कि एक दरवेश फकीर बैठा हुआ है, और जब सुना कि बादशाह की सवारी गुजरने वाली, पैर को फैला दिया। तो वजीरों ने रोक दिया बादशाह को, बादशाह खड़ा मत, रुक जाइए और उसको उठा दें वरना आपकी तवहीन होगी। एक फकीर बादशाह के सामने पैर फैला रहे और आप सवारी से जाए। वजीर आया और आने के बाद कहने लगा, बाबा आपको मालूम हुआ होगा, लोगों को किनारे कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, तमाम लोग किनारे हो गए, रास्ता खाली कर दिए, बादशाह की सवारी गुजरने वाली और आप पैर फैला बैठे हो। तो आपने फरमाया तो आप पैर समेट लो, आप पैर तो नहीं समेटूंगा। वो वजीर चला गया, बादशाह से जाके बताया तो बादशाह ने कहा, देखो ऐसा है, पैसा ऐसी चीज है ना, बड़े बड़े इसके सामने सर झुका देते हैं, बड़े बड़े इसके सामने सर झुका देते हैं। एक थैली अशरफी की दिया सोने से भरी हुई और कहा लो और ले जाओ, जब उसके सामने बढ़ाओगे ना तो हाथ फैला लेगा और उसको दे देना, कहना इसको रख लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और पैर को समेट लो, उससे उठो ना, क्योंकि अल्लाह वालों से उठा नहीं जाता। बादशाह को भी इतना पता था। जी जी। गए
اور تھیلی لے جا کر جب وزیر نے بڑھایا تو اپنا ہاتھ ایسے رکھے ہوئے تھے، جب تھیلی کو دیکھا تو اور سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ ارے ہاتھ بڑھائیے، اس کو لیجیے۔ کہا نادان، اگر ہاتھ ہی بڑھانا ہوتا تو پیر کیوں بڑھاتا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہاتھ ہی بڑھانا ہوتا تو پیر کیوں بڑھاتا؟ اب پیر بڑھا دیا ہوں تو ہاتھ نہیں بڑھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خلید کی صفت ہوتی، صفت استغنا سے وہ موصوف ہوتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پر پوتا ہیں، حجت الاسلام کے سگے پوتا ہیں، مفتی اعظم ہند کے سگے نواسے ہیں، یعنی حضور تاج الشریعہ کی والدہ مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور تاج الشریعہ کی شادی بھی اپنے خاندان میں ہوئی۔ حضرت علامہ استاد زمان علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ حسنین رضا، جن کی پرورش اعلیٰ حضرت کی گود میں ہوئی، ان کی صاحبزادی حضور تاج الشریعہ کو منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تاریخ تاج الشریعہ کی بہت لمبی چوڑی ہے۔ تاج الشریعہ نمبر بھی کچھ دنوں میں آنے والا ہے، اور مجھ کو بھی حکم ملا ہے کہ آج بھی اس پر کچھ لکھے، میں نے بھی لکھ کر بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ 40ویں کے موقع پر یا اس کے بعد آ جائے گا، اور اس میں پتہ چلے گا تاج الشریعہ کی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اگر قاضی شہر صاحب کی اجازت ہو تو 2-4 منٹ۔ ارے آج جو بھوکے ہیں ان کی طرف سے جو شکایت نہیں ہے، پرانے بھوک ہے سر۔ تو اب آپ کھائے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کھا چکے ہیں تو آپ کو کیا فکر ہے؟ صدر صاحب پہلے صدر صاحب پہلے۔ اچھا صدر صاحب کہنا، تو صدر صاحب کی تشریف رکھیں۔ کھانے والے تو خود ہی جو ہے تو روحانی غذا کھا رہے ہیں۔ میں صرف 2-3 باتیں بتا کر، یہ تو صرف ہندوستان کی باتیں تھیں، عرب کی باتیں سنیے اور اندازہ لگائیے کہ جب تاج الشریعہ کا یہ عالم تھا تو اعلیٰ حضرت کا کیا عالم رہا۔ جب تاج الشریعہ عرب کا دورہ کرنے کے لیے، تبلیغی دورہ کرنے کے لیے سفر فرمائے، ملک شام پہلے گئے تو ملک شام میں جو وہاں کے حاکم شریعت اور قاضی القضات تھے حضرت علامہ شیخ سعید رحمۃ اللہ، یہ تاج الشریعہ کو اپنے گھر پہ دعوت دیے جب معلوم ہوا کہ مجدد اعظم کے پوتے آئے، اور تاج الشریعہ جب ان کے پاس گئے اور علمی بحث ہوئی عربی زبان میں تو وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے، حالانکہ وہ قاضی القضات تھے۔ قاضی القضات کا مطلب ہے چیف جسٹس، ججوں کا جج، قاضیوں کا قاضی۔ اور یہ ملک شام کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے ہمس، جو قیصر روم کی راجدھانی بھی رہ چکی، بہت مشہور شہر، وہاں کی قاضی القضات کی۔ انہوں نے اتنا متاثر ہوئے حضور تاج الشریعہ کے علم و فن سے، اتنا متاثر ہوئے، فرمایا کہ حضرت آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں اور ہمیں آپ حدیث کی اجازت عنایت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نادان کہتے پھر رہے ہیں کہ تاج الشریعہ تعلیم ہی تو ہے۔ ارے تم بھی تو ایک عالم ہو، جاتے ہو اور چلے آتے ہو عرب سے، اور کوئی تمہاری طرح گھوم کے دیکھتا نہیں، اور قاضی القضات عرب کا تاج الشریعہ سے سند حدیث کی اجازت لے رہا۔ اور سنیے، یہ وہاں پر جو حضرت علامہ عبد الرزاق حلبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر اس وقت 100 سال تھی، جب تاج الشریعہ سے ملے تو ایسے گلے مل رہے تھے کہ لگ رہا تھا 50 سال سے جان پہچان۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ پہلی ملاقات تھی، اور جانتے ہیں وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو ملک شام میں امام اعظم ثانی کہا جاتا تھا۔ ملک شام میں امام اعظم ثانی کہا جاتا تھا، اور وہ تاج الشریعہ کا کھڑے ہو کر صرف مصافحہ نہیں بلکہ گلے میں، اور تاج الشریعہ میں کچھ کتابیں اپنی لکھی ہوئی تھی، اور اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں
تو صرف یہ نہیں کہ بوسہ دیا بلکہ سر پہ رکھا. سبحان اللہ. اور جب ملک شام سے تاج شریعہ 42 اور 43 سال کے بعد جامع ازہر پہنچے تو شیخ ازہر سے 12 مسائل پر بحث ہوئی. سبحان اللہ. عربی زبان میں 12 مسائل وہ تھے جو تاج شریعہ اور اعلیٰ حضرت کے خلاف وہ اپنی تحقیق رکھتے تھے. مگر تاج شریعہ سے جب بحث ہوئی تو بحث میں تاج شریعہ نے ایسے دلائل دیے کہ بھرے مجمع میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، ان 12 مسائل سے میں رجوع کرتا ہوں اور تاج شریعہ کی تحقیق کو مانتا ہوں. دیکھیے اس وقت جو جامع ازہر کے شیخ الحدیث تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو چند مسئلے ہمارے بھی ہیں. یہ جامع ازہر کے لوگ تاج شریعہ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ درجان مسئلہ فیضان اعلیٰ حضرت چند مسائل ہمارے بھی ہے. تو تاج شریعہ نے فرمایا کہ ہاں فرمائیے. وہ عربی بھائی ان کی زبان عربی ہے، وہ عربی میں سوال کرتے جاتے تو تاج شریعہ جواب دیتے جاتے تھے. عربی میں سوال کرتے جاتے تاج شریعہ جواب دے جاتے. جامع ازہر کے شیخ الحدیث تاج شریعہ کے علم و فضل سے اتنا متاثر ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجھ کو مرید فرما لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں جو بیان کیا میں وہ سب تحریر اور کتاب میں آ چکی ہیں. سبحان اللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہتے غلو کر کے چلے گئے. اخیر میں ایک مسئلہ سن لیجیے کہ دیکھیے میں اس سے پہلے مدھیہ پردیش کا بہت دورہ کیا ہوں، لیکن ادھر چند سال سے سفر کا مزاج نہیں رہا، اس لیے جو ہے سفر کم کر دیا ہوں اور پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ زیادہ ہے. میں جانتا ہوں کہ مدھیہ پردیش میں بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جن میں عالم بھی نہیں جی، اور اگر عالم ہے بھی تو اس لائق نہیں ہے دارالقضا یا دارالفتہ سنبھال سکے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی قسمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم. بے شک. کسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک ایسا عالم دیا ہے جو دارالفتہ بھی سنبھال سکتے ہیں، دارالقضا. سبحان اللہ. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ فتاوی عالمگیر کتاب القضاء میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ قاضی القضاۃ هو الذی یتصرف فی القضاء تقلیدا وعدلا. قاضی القضاۃ کہتے ہی اس کو ہیں جو قاضی بنانے اور معزول کرنے کا مختار ہو ازروء شرع. تو قاضی القضاۃ حاکم شرع حضور تاج شریعہ ہندوستان میں تھے. انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر ان کو قاضی روا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی ان کو قاضی شہر مانے تب بھی یہ قاضی شہر ہے، نہ مانے تب بھی. کیونکہ شریعت نے جسے قاضی شہر مان لیا اس کے شریعت کے مان لینے کے بعد اب ان کو ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو منواتے پھرے، وہ ماننے یا چار روٹی اور کھائے. اس کے ماننے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماننے یا نہ ماننے اس کی اپنی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کو ماننا ہوگا. 1000 کی غرض ہوگی ان کے پاس آئے گا. کیونکہ حاکم شریعت جسے قاضی شہر بنا دیتا ہے شریعت اسے مان لیتی ہے، اور شریعت جسے مان لے اسے کوئی مانے تب بھی وہ قاضی شہر مانے تب بھی قاضی شہر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کے مطابق زندگی بسر کرنے، عمل کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.